اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سلام سارے مسلمین کو ہے، لیکن جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو میرا سلام نہیں ہے، اور میرا سلام منافقین کو بھی نہیں ہے۔ آپ کے لیے میں کچھ نئے ڈسکوریز بیان کرنا چاہ رہا ہوں اسلام میں، یعنی وہ نئی کھوجیں جو بڑے بڑے عالم مفتی کچھ اس میں سے جانتے بھی ہیں، لیکن بہت کچھ نہیں بھی جانتے ہیں اور الجھن میں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں قرآن اور حدیث سے ظاہر کر دی ہیں وہ بہت بڑی بات ہے، اور وہ اللہ کا معجزہ ہے الحمدللہ۔ آج تاریخ الحمدللہ 10 جون 2016 ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ میں آپ کو وہ ڈسکوریز تقریباً 25 کے قریب ہیں، وہ میں ایک کے بعد ایک بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے بڑا مسئلہ یہ کہ مسیح دجال یعنی قرب قیامت آنے والا جو مسیح دجال ہے وہ ایک شخص ہوگا جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور ایک ریاست قائم کرے گا، اور اس کا ادھورا کام کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کا بیٹا آگے بڑھے گا، پھر اس کے بیٹے کے اور 2 بیٹے ہوں گے، پھر ایک پوری ایک جماعت ہوگی۔ اس کا ذکر آتا ہے حدیث شریف میں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب نبیوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نوح علیہ السلام سے لے کر مسیح دجال کے بارے میں اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ لہٰذا بات ثابت یہ ہو گئی کہ دوسری قوموں میں بھی اس کا ذکر ہے، لہٰذا انجیل کی تصدیق بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی اس بیان کی بنا پر، یعنی اس بیان کی بنا پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی پچھلے انبیاء علیہ السلام کی پیش گوئیوں کی بھی۔ تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کی پیش گوئیوں میں یہ لکھا ہے کہ مسیح دجال پوری ایک جماعت ہوگی، اس کا ایک بانی ہوگا جو مر جائے گا، پھر اس کی فوٹو بتا کر اس کا دوسرا بیٹا جو سیکنڈ بیسٹ ہوگا وہ پھر اس کے اور دو سنگ ہوں گے، وہ سارے نشان لکھے نکلیں الحمدللہ۔ تو دنیا یہ سمجھ رہی ہے، مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسیح دجال جو ہے صرف ایک شخص ہوگا۔ بے شک حدیث میں آتا ہے ایک شخص کا بھی ذکر، وہ بھی صحیح ہے، لیکن وہ جو ایک شخص ہوگا وہ مسیح دجال کا چوتھا خلیفہ ہوگا اور تیسرا نسل سے بیٹا ہوگا، اور وہ سرخ ہوگا، موٹا ہوگا، ایک آدمی سے ٹیک لگا کر یعنی ایک باڈی گارڈ کے ساتھ ہوگا، اور وہ سفید گدھے پر ظاہر ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا یہ پوری ایک ڈائناسٹی ہے، مذہبی ریاست ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مسیح دجال 40 دن تک رہے گا۔ 40 دن سے مراد وہ ایک دن ایسا جیسے برابر نارمل ہے، دوسرا دن ایسا جیسے سال مہینے کے برابر مہینہ، ہفتے کے برابر ہفتہ، دن کے برابر دن جو ہے آگ کے شعلے کے برابر۔ تو یہ وقت بتا رہا ہے کہ ایک دور چلے گا لمبا جہاں پر سالوں کا کام مہینوں میں ہونا شروع ہو جائے گا، مہینوں کا کام ہفتوں میں، ہفتوں کا کام دنوں میں، دنوں کا کام سیکنڈز کے اندر۔ تو پتہ یہ چلا یہ پورا ایک لمبا دور ہے، ایک سفر ہے۔ اگر ہم ہسٹری اٹھا کر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے وقت کی، تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو یوسف علیہ السلام جو فتنے میں پھنسے تھے ان کی نسل، وہ تقریباً 127 سال یا 130 سال یا 125 سال کے وقفے میں جو ہے بنی اسرائیل کو مصر کا بادشاہ فرعون نے غلام بنا کے رکھا تھا بڑی تکلیف میں۔ پہلے تو 300 ساڑھے 300 سال وہ لوگ 400 سال عیش کیے کیونکہ یوسف علیہ السلام کے ذریعے آئے تھے۔ لہٰذا مسیح دجال ایک مذہبی ریاست ہوگی جس کا ایک بانی ہوگا جھوٹا مسیح، اور پھر اس کے خلیفہ۔ تو مسیح دجال کا خلیفہ بھی مسیح دجال ہے، مسیح دجال کا دوسرا خلیفہ، تیسرا خلیفہ، یہ سب مسیح دجال ہے، اور اس کے گروپ میں پھنسے ہوئے ہوں گے بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ لاسٹ ٹائم عیسیٰ ابن مریم کو بنی اسرائیل نے انکار کیا تھا، یہودیوں نے انکار کیا تھا، جھوٹا مسیح کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بدلے کی طور پہ ان کو ایک جھوٹے مسیح کے حوالے کرے گا پہلے، پھر اس کے بعد ان کو اللہ پاک کرے گا۔ لہٰذا پوری ایک مذہبی ریاست ہے۔ یہ چوتھا خلیفہ جب موجود رہے گا تب اصلی مسیح آئے گا، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہے، خواب کے تعبیر کے حساب سے ایک ہی وقت میں 2 شخص نظر آئے، ایک مسیح دجال ہے اور دوسرا عیسیٰ ابن مریم۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہ پوری ایک مذہبی ریاست ہے۔ تو مسیح دجال کا خلیفہ جیسا کہ مرزا محمود بشیر ہوا،
مرزا غلام احمد قادیانی کا خلیفہ وہ بھی مسیح دجال ہے، مرزا محمود بشیر کا خلیفہ جو ہے مرزا ناصر ہوا وہ بھی مسیح دجال ہے، پھر مرزا طاہر بھی مسیح دجال ہے، تو یہ اس کے پورے خلفائیں جو ہیں مسیح دجال ہے۔ تو مسیح دجال ایک فرعون جیسی ریاست ہے، مذہبی ریاست۔ فرعون وہ شخص ہے جو پہلے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس زمانے میں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اور ایک چھوٹے سے علاقے میں تھا مصر، لیکن یہ مسئلہ مسیح دجال کا ساری دنیا کے علاقے میں۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرعون کہتے ہیں ایک گھر کو، بڑے گھر کو، جس کا ایک رولر ہوتا ہے۔ فرعون کے معنی کسی ایک بادشاہ کا نہیں ہے نام، تو اس گدی پہ جو بھی بیٹھتا ہے وہ فرعون کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، شریعت کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ظاہر کیا، اس کو تباہ کیا، بنی اسرائیل کو ریلیز کیا اس کے فتنے سے، اس کے غلامی سے۔ اسی طریقے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو پھر سے ریلیز کرے گا، لیکن جھوٹے مسیح کے چنگل سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو میں ایک بولنا یہ چاہتا ہوں، دنیا یہ جو سمجھ رہی ہے کہ مسیح دجال صرف ایک شخص ہوگا، اور وہ تمیم داری کا جو خواب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لے کر کہتے ہیں کہ مسیح دجال جو ہے کہیں جزیرے میں قید ہے۔ نہیں، تمیم داری کے 3 بیان ہیں، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بیان ہیں مسیح دجال کے بارے میں، اور ایک بیان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی سے سنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی کسی پیش گوئی کی نقل کر رہے تھے انجیل کی، اور پیش گوئیاں جو ہوتی ہیں تمثیلی زبان میں ہوتی ہیں، یعنی پکٹوریل لینگویج میں ہوتی ہے۔ تو ایک قصہ بیان جو ہوا ہے اس کی تصدیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ وہ سچ ہے، اور وہ سچا ظاہر بھی ہوا، کیونکہ سورج ڈوبنے کی جگہ ایک ٹاپو یعنی ایک آئی لینڈ وہ نکلا لندن، جہاں پر مرزا طاہر احمد جا کے وہ پناہ لے کر تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی جماعت احمدیہ 100% ثابت ہو چکی ہے۔ لہٰذا مسیح دجال ایک شخص بھی ہوگا، اس کا خلیفہ بھی مسیح دجال ہے، اور اس کی ساری جماعت پوری ملا کر ایک مذہبی ریاست ہے۔ اس فتنے میں پھنسے ہوں گے اللہ کے چاہنے والے، سچے اللہ سے ڈرنے والے مومنین جو بنی اسرائیلی ہوں گے، کیونکہ دھوکہ جو شخص دے رہا ہے وہ گناہ گار، جو دھوکہ کھا گئے وہ بے وقوف ہیں، وہ بے وقوف ہیں، وہ جاہل ہیں، اور وہ جو ہے ان کے اوپر رحم کیا جانا لازم تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی اسی گروپ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ آپ دیکھیے بنی اسرائیل کے لیے عیسیٰ ابن مریم ہے، لہٰذا بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بنایا عیسیٰ ابن مریم کو۔ تو پھر جب دوبارہ آنے کا ذکر ہے تو میں آپ کو دوسرے اس میں بتاؤں گا کہ راز کیا ہے۔ تو مسیح دجال پوری ایک جماعت ہے اس کے خلیفاؤں کے ساتھ، اور مسیح دجال مطلب جھوٹا مسیح۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اوکے، اللہ اکبر۔